سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد دوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ خلافت عباسیہ، ایپیسوڈ 56۔ معتصم باللہ۔ ابو اسحاق معتصم بن ہارون رشید سن 180 ہجری میں، جبکہ ہارون رشید خود بلاد روم کی طرف عازم ہوا تھا، مقام زبترہ علاقۂ سرحد میں باردہ نامی ام ولد کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ہارون رشید کو اس کے ساتھ بہت محبت تھی۔ وہ اپنی اولاد میں جب کوئی چیز تقسیم کرتا تو سب سے زیادہ حصہ معتصم کو دیا کرتا تھا۔ معتصم کو پڑھنے لکھنے کا مطلق شوق نہ تھا۔ لڑکپن میں اس نے کھیل کود کے اندر اپنا تمام وقت صرف کر دیا۔ ہارون رشید نے ایک غلام کو متعین کر دیا تھا کہ وہ معتصم کے ساتھ ساتھ رہے اور جب موقع ملے اس کو پڑھایا کرے۔ جب وہ غلام مر گیا تو ہارون رشید نے کہا کہ اب تو تمہارا غلام بھی مر گیا، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ معتصم نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہاں غلام مر گیا اور میں کتاب کے جھگڑے سے چھوٹ گیا۔ معتصم کی نسبت مشہور ہے کہ وہ بالکل امی تھا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم پڑھنا جانتا تھا اور اپنا نام وغیرہ لکھ سکتا تھا، مگر چونکہ شاہی خاندان اور علماء کی صحبت میں پرورش پائی تھی اور ہارون و مامون رشید کے زمانے کے علمی مجلسوں کے تماشے خوب دیکھے تھے، اس لیے اس کی واقفیت بہت وسیع تھی۔ معتصم نہایت تنومند، پہلوان اور بہادر شخص تھا، ساتھ ہی وہ سپہ سالاری کی قابلیت اعلیٰ درجے کی رکھتا تھا۔ ابن ابی داؤد کا قول ہے کہ معتصم اکثر اپنا بازو میری طرف پھیلا کر کہا کرتا تھا کہ اس میں خوب زور سے کاٹو۔ میں دانتوں سے کاٹتا اور معتصم کہتا کہ مجھ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ میں پھر کاٹتا اور پھر بھی کوئی اثر نہ ہوتا۔ میرے دانتوں کا کیا اثر ہوتا، اس پر تو نیزہ بھی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ معتصم اکثر اپنی 2 انگلیوں سے آدمی کے پہنچے کی ہڈی دبا کر توڑ ڈالا کرتا تھا۔ معتصم کبھی کبھی خود بھی شعر کہتا اور شعراء کی خوب قدردانی کرتا۔ مسئلہ خلق قرآن کے خبط میں وہ اپنے بھائی مامون رشید کی طرح مبتلا تھا۔ جس طرح مامون نے علماء کو اس مسئلے کے متعلق اذیتیں پہنچائیں، اسی طرح معتصم باللہ عباسی نے بھی علماء کو تنگ کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی مسئلہ خلق قرآن کے متعلق نہایت بے رحمی اور بے دردی سے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں۔ مامون رشید کے عہد خلافت میں معتصم باللہ شام و مصر کا گورنر تھا۔ مامون رشید نے جب بلاد روم پر چڑھائی کی تو معتصم باللہ نے اپنی شجاعت کے جوہر خوب دکھائے، اسی لیے مامون رشید نے خوش ہو کر اس کو اپنا ولی عہد بنایا تھا اور اپنے بیٹے عباس کو محروم رکھا۔ معتصم باللہ کی بیعت خلافت مامون کی وفات کے دوسرے دن 19 رجب 210 ہجری بمطابق 10 اگست 833 عیسوی مقام طرطوس میں ہوئی تھی۔ فضل بن مروان ایک عیسائی اس کا نائب تھا۔ جب بغداد میں مامون رشید کی وفات کی اطلاع پہنچی تو فضل بن مروان نے اہل بغداد سے معتصم کی خلافت کی بیعت لے لی۔ معتصم نے بغداد میں پہنچ کر فضل بن مروان کو ہی اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ مقام طرطوس میں جب معتصم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فوج کے اکثر اراکین نے عباس بن مامون کا نام لیا کہ وہ خلافت کا زیادہ مستحق ہے۔ معتصم نے عباس کو طلب کیا اور اس نے معتصم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عباس کی بیعت کے بعد یہ شورش و مخالفت خود بخود فرو ہو گئی۔ معتصم نے یا تو عباس کے اثر کو مٹانے کے لیے اس کے زیر اہتمام شہر توانا کی تعمیر کی آبادی عمل میں لائی تھی، یا اس لیے کہ سرحد روم پر ایک ایسا مضبوط مقام جس میں مسلمانوں کی آبادی تھی رومیوں کو ہر وقت اپنی طرف متوجہ رکھے گا، یا اللہ جانے کس لیے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی حکم دیا کہ توانا کو مسمار و ویران کر دیا جائے اور اس کے باشندوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے جائیں اور جہاں سے آئے تھے وہیں جا کر آباد ہو جائیں۔ اس شہر کو ویران کرا کر جو سامان ساتھ لگ سکتا تھا اپنے ہمراہ بغداد لایا اور جو نہیں لا سکتا تھا اس کو وہیں آگ لگا کر جلا دیا۔ محمد بن قاسم کا خروج۔
محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب مدینہ منورہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے اور زہد و عبادت میں اپنے اوقات بسر کرتے تھے۔ ایک خراسانی نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ترغیب دینی شروع کر دی کہ آپ خلافت کے مستحق ہیں، آپ کو لوگوں سے خفیہ طور پر بیعت لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو جو خراسان سے حج کرنے آئے تھے اور مدینہ منورہ جاتے لا کر ان کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیا، یا انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح جب لوگوں کی ایک معقول تعداد خراسان میں موجود ہو گئی تو محمد بن قاسم مع اس خراسانی کے جرجان چلے گئے اور مصلحتاً چند روز روپوش رہی۔ وہاں بیعت کا سلسلہ خوب مخفی طور پر جاری رہا اور رؤسا و عمرہ آ کر ملاقات کرتے رہتے۔ بالآخر محمد بن قاسم علوی نے خروج کیا اور خراسان کے گورنر عبداللہ بن طاہر نے اس فساد کے مٹانے کی غرض سے فوج بھیجی۔ نواح تالیقان میں متعدد لڑائیاں ہوئیں، ہر لڑائی میں محمد بن قاسم علوی کو شکست ہوئی۔ آخر محمد بن قاسم تنہا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے۔ مقام نساء میں پہنچ کر گرفتار ہوئے اور عبداللہ بن طاہر کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ عبداللہ بن طاہر نے معتصم باللہ کی خدمت میں بغداد بھیج دیا۔ معتصم نے مسرور الکبیر کے زیر نگرانی قید کر دیا۔ 12 ربیع الاول 219 ہجری کو محمد بن قاسم بغداد پہنچے تھے۔ شوال 219 ہجری کو پہلی شب یعنی شب عید الفطر کو وہ موقع پا کر قید سے نکل بھاگے اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ گروہ زت کا خاتمہ۔ جمادی الاخر 219 ہجری کو خلیفہ معتصم باللہ نے اپنے ایک سالار عجیف بن عنبا کو گروہ زت کی جنگ پر مامور کر دیا۔ عجیف نے 7 مہینے تک اس غار تگر گروہ کے ساتھ ہنگامہ کارزار گرم رکھا۔ آخر ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے خود ماہ ذی الحجہ 219 ہجری میں امان کی درخواست کی اور اپنے آپ کو عجیف کے حوالے کر دیا۔ عجیف ان سب کو، جن کی تعداد مع عورتوں بچوں کے 17,000 تھی، ان کو لے کر بغداد کی طرف آیا۔ ان 17,000 میں 12,000 لڑنے کے قابل مرد تھی۔ 10 محرم 220 ہجری کو عجیف بغداد میں داخل ہوا اور معتصم خود کشتی میں سوار ہو کر شماسہ کی طرف آیا اور گروہ زت کے اسیروں کا معائنہ کر کے حکم دیا کہ ان کو سرحد روم کی طرف مقام چشمہ زربا کے قریب آباد کر دو۔ چنانچہ یہ اس طرف پہنچا دیے گئے۔ وہاں یہ اتفاق پیش آیا کہ رومیوں نے موقع پا کر ان شب پر سب خون مارا اور سب کو قتل کر کے چلے گئے، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اس طرح اس غار تگر گروہ زت کا خاتمہ ہو گیا۔ شہر سامرا۔ خلیفہ معتصم ایک فوجی آدمی تھا۔ اس کی توجہ فوج کی طرف زیادہ مبذول ہوئی۔ اس کے پیشرو خلفائے عباسیہ عام طور پر خراسانیوں کے زیادہ قدردان تھے اور انہوں نے عربی فوج پر بہت ہی کم اعتماد کیا تھا۔ اگرچہ خراسانیوں کی طرف سے بھی ان کو بار بار خطرے پیش آئے، لیکن پھر بھی بحیثیت مجموعی انہوں نے اہل عرب کے مقابلے میں خراسانیوں اور ایرانیوں پر ہی زیادہ اعتماد کیا تھا، لہٰذا فوج میں سے عربی عنصر کم ہوتے ہوتے بہت ہی کم ہو گیا تھا۔ اب معتصم باللہ نے فوج کی ترتیب و تنظیم کی جانب شروع ہی میں توجہ مبذول کی۔ اس نے فرغانہ اور اشروسنا کے علاقوں سے ترکوں کو بھرتی کرایا۔ ان ترکوں کی جنگجوئی اور صحبت کشی اسے بہت پسند آئی۔ اب تک فوج میں عربی اور ایرانی 2 ہی قسم کے لوگ ہوتے تھے اور ترکوں سے برابر سرحد پر لڑائی جھگڑے برپا رہتے۔ کبھی ترک سردار باج گزار بن جاتے، کبھی باغی ہو کر مقابلے پر آتے اور فوجی طاقت سے مغلوب و محکوم ہو جاتے۔ ان پر یہ اعتماد نہیں کیا گیا تھا کہ ان کو فوج میں بھرتی کیا جاتا۔ معتصم نے ان کو اپنی فوج میں اس کثرت سے بھرتی کیا اور ترکوں کو اس قدر فوجی عہدے دیے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی ترکی فوج ایرانی فوج کے مد مقابل بن گئی۔ عربی قبائل کم ہوتے صرف مصر و یمن کے قبائل کی فوج میں باقی رہ گئے تھے۔ خلیفہ نے تمام عربیوں نسل دستوں کو ملا کر ایک الگ فوج تیار کر لی اور اس کا نام مبارغہ رکھا۔ سمرقند، فرغانہ اور اشروسنا کے ترکوں کی فوج جو سب سے زیادہ زبردست اور بڑی فوج تھی، اس کا نام فراغنہ تجویز کیا۔ جو سب سے زیادہ زبردست اور بڑی فوج تھی، اس کا نام فراغنہ تجویز کیا۔ خراسانی لشکر کو لشکر فراغنہ سے رقابت پیدا ہوئی۔ خلیفہ معتصم باللہ نے چونکہ بڑے شوق سے ترکوں کی جدید فوج قائم کی تھی، ان کے گھوڑے بھی زیادہ اچھے تھے، ان کی تنخواہیں اور وظیفے بھی دوسروں سے زیادہ تھے، اس لیے خراسانیوں نے بغداد میں ان سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ معتصم باللہ نے یہ رنگ دیکھ کر کہ بغداد سے 90 میل کے فاصلے پر دجلہ کے کنارے نہر خاتون کے مخروج کے قریب لشکر فراغنہ کی چھاؤنی قائم کر دی۔ وہیں اس نے ایک قصر اپنے رہنے کے لیے تعمیر کر لیا
فوج کے لیے مکانات بنوائی، بازار و جامع مسجد وغیرہ تمام ضروری عمارات بنوا کر ترکوں کو آباد کر کے خود بھی اس نو تعمیر شہر میں چلا گیا۔ اس کا نام سرمن رائے رکھا، جو کثرت استعمال سے سامراہ مشہور ہو گیا۔ اس شہر کی تعمیر سن 230 ہجری میں ہوئی تھی اور اسی سال بجائے بغداد کی سامراہ دارالخلافہ بن گیا۔ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے چند ہی روز میں سامراہ کی رونق و آبادی بغداد کے مد مقابل بن گئی اور عربی اور خراسانی عنصر کے بجائے ترکی عنصر دارالخلافہ اور خلیفہ پر مستولی ہو گیا۔ اسی سال محمد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق فوت ہو کر بغداد میں مدفون ہوئے۔ فضل بن مروان کی معزولی۔ اسی سال یعنی 220 ہجری میں وزیر اعظم فضل بن مروان کی نسبت خلیفہ کے کانوں میں بددیانتی کی شکایات پہنچیں۔ خلیفہ نے حسابات کی جانچ پڑتال کے لیے اہلکار مامور فرمائی تو 10 لاکھ دینار کا غبن نکلا۔ خلیفہ نے یہ روپیہ فضل کے مال و اسباب سے وصول کیا اور اس کو موصل کے قریب کسی گاؤں میں نظر بند کر دیا اور فضل کی جگہ محمد بن عبد الملک بن ابان بن حمزہ کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محمد بن عبد الملک ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس کا دادا ابان ایک گاؤں میں رہتا اور وہاں سے تیل نکال کر بغداد میں بیچا کرتا تھا۔ محمد بن عبد الملک نے بغداد میں تعلیم و پرورش پائی تھی اور اعلیٰ قابلیت کو پہنچ گیا تھا۔ اس کی وزارت کا زمانہ معتصم واسق اور متوکل تک پہنچا۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں جس طرح قاضی یحییٰ بن اقسم اگرچہ وزیر نہ تھی، وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات و اثر رکھتے تھے اور ہر وقت مامون کے ساتھ رہتے تھے، اسی طرح معتصم کے پاس قاضی یحییٰ بن اقسم کے ایک شاگرد احمد بن ابی داؤد رہتے تھے۔ وہ بھی اگرچہ وزیر اعظم نہ تھی مگر وزیر اعظم کے برابر ہی اثر و اقتدار رکھتے تھی۔ یہ دونوں استاد و شاگرد متکلم و معتزلی تھے۔ مسئلہ خلق قرآن کی نسبت جو مامون و معتصم نے علماء پر زیادتیاں کی تھیں، وہ انہی دونوں بزرگوں کی تحریک و خواہش کا نتیجہ بیان کی جاتی ہے، مگر صرف ابن ابی داؤد ہی ایک شخص معتصم کے دربار میں تھے جو اہل عرب کے حامی اور ہوا خواہ تھے، اور انہی کی وجہ سے عرب تھوڑی بہت عزت دارالخلافہ میں رکھتے تھے، ورنہ ہر طرف ترکوں یا ان کے بعد ایرانیوں کا غلبہ نظر آتا تھا۔ بابک خرمی اور افشین حیدر۔ بابک خرمی کا ذکر پچھلی قسط میں آ چکا ہے کہ مامون رشید کے ہر ایک سپہ سالار کو جو اس کے مقابلے پر گیا بابک نے شکست دی اور کسی سے زیر نہ ہوا۔ شہر حاضہ کو اس نے اپنا مستقر بنا رکھا تھا اور ارد گرد کے تمام علاقے پر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ قرب و جوار کے عمال و رؤوسا سب اس سے ڈرتے اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے آدمیوں کی خاطر مدارت کرتے رہتے تھے۔ خلیفہ معتصم نے ابو سعید محمد بن یوسف کو بابک کی سرکوبی پر مامور کیا۔ ابو سعید نے اول اردبیل اور آذربائیجان کے درمیان ان تمام قلعوں کی مرمت کرائی جو بابک نے خراب و مسمار کر دیے تھے۔ پھر سامان رسد اور آلات حرب کی فراہمی کے بعد بابک کی طرف بڑھنے کی تیاری کی۔ بابک خرمی کے ایک دستہ فوج نے انہی بلاد میں سے کسی ایک مقام پر شبخون مارا۔ ابو سعید کو اس شبخون کا حال معلوم ہوا تو وہ فوراً اپنی فوج لے کر تعاقب میں روانہ ہو گیا اور بابک کی اس فوج کے قریب پہنچ کر معرکہ آرا ہوا۔ اس لڑائی میں بابک کو شکست ہوئی۔ بہت سے آدمی اس کے ابو سعید نے گرفتار اور قتل کر دیے اور وہ تمام سامان جو شبخون مار کر لے گئے تھے چھین لیا تھا۔ یہ پہلی ہزیمت تھی جو بابک خرمی کی فوج کو حاصل ہوئی۔ اس شکست کا یہ اثر ہوا کہ بعض سردار جو بابک کے خوف سے اس کی حمایت کا دم بھرتے تھے مگر بدل اس سے ناراض تھے، لشکر اسلام کی ہمدردی پر آمادہ ہوئے۔ بابک خرمی کا ایک سپہ سالار عصمت نامی علاقۂ آذربائیجان کے ایک قلعے دار محمد بن بعیس کے قلعے میں آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ محمد بن بعیس نے حسب معمول اس کی ضیافت اور اس کے ہمراہیوں کے قیام و طعام کا انتظام کر لیا اور عصمت کو حسب معمول عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا اور رات کے وقت عصمت کو گرفتار کر کے خلیفہ معتصم کی خدمت میں روانہ کر دیا اور اس کے ہمراہیوں کو طیخ کے گھاٹ اتار دیا۔ خلیفہ معتصم نے عصمت سے بابک کے شہروں اور قلعوں کے اسرار دریافت کیے، پھر عصمت نے رہائی کی امید کر کے تمام اسرار معتصم کو بتا دیے۔ معتصم نے عصمت کو تو قید کر دیا اور بابک کے مقابلے پر کسی بڑے اور زبردست سپہ سالار کو بھیجنا ضروری سمجھا کہ اس فتنے کا ایکائکی استحصال ہو سکے۔ معتصم کے سپہ سالاروں میں حیدر بن کاؤس نامی سب سے بڑا سپہ سالار تھا۔ یہ اشرسنا کے بادشاہ کا بیٹا تھا جس کا خاندانی لقب افشین تھا۔
یہ مسلمان ہو گیا تھا اور حیدر اس کا اسلامی نام رکھا گیا تھا، اس لیے یہ افشین حیدر کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ تمام لشکر فراغنہ یعنی ترکی فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ یہ مامون رشید کے عہد خلافت میں معتصم کے حد پر مسلمان ہو کر معتصم کی خدمت میں رہتا تھا۔ معتصم نے اپنی گورنری شام و مصر کے زمانے میں افشین حیدر سے فوجی خدمات لی تھیں اور اس کو اس کے قابل پایا تھا، لہٰذا اب تخت خلافت پر بیٹھ کر اس نے لشکر فراغنہ کو مرتب کیا تو افشین حیدر اتیاخ، اشناس، اجیف، وصیف، بغا کبیر وغیرہ کو، جو سب ترک تھے، اس ترکی لشکر کی سرداریاں عطا کر دیں۔ افشین حیدر کو سپہ سالار اعظم بنا دیا تھا۔ ان سب سرداروں کے لیے سامراہ میں محلات تعمیر کرائے۔ خلیفہ معتصم نے بابک کی قوت اور اس ملک کے پہاڑوں کی دشوار گزاری کا اندازہ کر کے افشین حیدر کو اس طرف روانہ کر دیا۔ اس کی ماتحتی میں علاوہ ترکی فوج کے خراسانی اور عربی فوجوں کے دستے بھی بھیجے گئے۔ ایک معقول تعداد عام مجاہدین کی بھی بغرض جہاد روانہ کی گئی۔ افشین نے وہاں پہنچ کر نہایت ہوشیاری اور قابلیت کے ساتھ سلسلہ جنگ شروع کیا۔ معتصم نے افشین کو اس ساز و سامان اور لشکر کے ساتھ روانہ کر کے بعد میں ایتاق کو اور تازہ دم فوج دے کر بطور کمکی روانہ کر دیا۔ چند روز کے بعد بغا کبیر کو سامان حرب اور ضروری سامان کے ساتھ روانہ کیا۔ فوج کے تمام مصارف و سامان رسد اور ہر قسم کی ضروریات کے علاوہ 10,000 درم روزانہ افشین کے مقرر تھی، یعنی ایام محاصرہ اور ایام جنگ میں روزانہ 10,000 درم، اور جن ایام میں محاصرہ اور جنگ نہ ہو افشین اپنے خیمے میں رہی، اس روز 5,000 درم افشین کو خزانہ خلافت سے علاوہ تنخواہ وظیفہ کے اس جنگ بابک میں دیے جاتے تھے۔ جنگ بابک کا سلسلہ قریباً 1.5 سال تک جاری رہا تھا۔ افشین اردبیل پہنچ کر ایک جنگی چوکی قائم کر کے پھر آگے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اسی طرح چوکیاں قائم کرتا گیا تاکہ سامان رسد کے پہنچنے، خطوط و پیغامات کے آنے جانے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ پھر ان پہاڑوں میں جو بابک کے تصرف میں تھے اور اس کی حفاظت کر رہے تھے، داخل ہو کر فوجوں کو مناسب مقامات پر تقسیم کر کے کہیں جھنڈیوں کے ذریعے، کہیں قاصدوں کے ذریعے ایک دوسرے کی نقل و حرکت سے باخبر رہنے کا بندوبست کر کے بابک کی فوج کو ہٹاتے ہوئے اور قلعہ بس کی طرف پسپا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ شبخون اور کمین گاہوں کا بڑا اندیشہ تھا، اس کا بھی افشین نے کافی خیال رکھا۔ آب و ہوا اور موسم سرما کی شدت نے عربی اور عراقی لوگوں کو زیادہ اور خراسانیوں اور ترکوں کو کسی قدر کم ستایا۔ جعفر بن دینار رضاکاروں اور مجاہدوں کا سپہ سالار تھا۔ اس نے اور بغاوت تیخ نے خوب داد جوان مردی دکھائی۔ بابک اور اس کے سپہ سالاروں ازین اور طرح خان وغیرہ نے بھی قابلیت جنگجوئی خوب دکھائی۔ ابو سعید جو افشین کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بابک کی فوجوں سے برسر مقابلہ تھا، مع اپنے ہمراہیوں کے افشین کی ماتحتی میں کام کرنے لگا تھا۔ اس سلسلہ جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ بابک قرمی مغلوب و مجبور ہو کر گرفتار ہوا اور خلیفہ معتصم کی خدمت میں سامراہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ بابک اور اس کے بھائی معاویہ کی گرفتاری ماہ شوال 223 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور افشین ماہ صفر 223 ہجری میں سامراہ واپس پہنچا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے اس فتح اور بابک کی گرفتاری کا حال سن کر فرمان جاری کر دیا کہ ہر مقام پر برزند یعنی آذربائیجان سے سامراہ تک افشین کے لیے خلیفہ کی طرف سے ایک قلعت اور ایک گھوڑا مع ساز و براق پیش کیا جائے اور اس کا استقبال شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ہو۔ جب افشین دارالخلافہ سامراہ کے قریب پہنچا تو معتصم نے اپنے بیٹے واسق کو شہر سے باہر استقبال کے لیے بھیجا۔ جب افشین خلیفہ کے سامنے دربار میں حاضر ہوا تو کرسی زر پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا گیا۔ نہایت قیمتی خلعت اور 20 لاکھ درہم بطور انعام اس کو دیے گئے۔ 10 لاکھ درہم اور اس کے علاوہ اس کی فوج میں تقسیم کرنے کے لیے عطا ہوئے۔ بابک کو خلیفہ معتصم کے حکم سے سامراہ میں قتل کر دیا گیا اور اس کے بھائی کو بغداد میں بھیج دیا گیا۔ وہ وہاں قتل ہوا۔ دونوں کی لاشوں کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ بابک کا دورہ قریباً 20 سال تک رہا۔ اس عرصے میں اس نے 1,55,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ 7,600 مسلمان عورتوں مرد اس کی قید سے چھڑائے گئے۔ بابک کے اہل و عیال سے 17 مرد اور 30 عورتیں افشین نے گرفتار کیں۔ فتح اموریہ اور جنگ روم۔ فتح اموریہ اور جنگ روم۔ بابک قرمی جب اسلامی لشکر کے محاصرے میں آ کر بہت تنگ اور مجبور ہوا تو اس نے ایک خط نوفل بن میکائل قیصر روم کے نام روانہ کیا تھا
اس میں لکھا کہ معتصم نے اپنی تمام و کمال فوجیں میرے مقابلے پر روانہ کر دی ہیں۔ بغداد و سامرہ اور تمام صوبے اس وقت فوجیوں سے خالی ہیں اور تمام سرداران لشکر میرے مقابلے پر مصروف پیکار ہیں۔ آپ کو اس سے بہتر کوئی دوسرا موقع نہیں مل سکتا۔ آپ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اسلامی مدقہ کو فتح کرتے ہوئے بغداد تک چلے جائیں۔ بابا کا مدعا یہ تھا کہ اگر قیصر روم نے حملہ کر دیا تو اسلامی فوج کے دو طرف تقسیم ہونے سے میرے اوپر کا دباؤ کم ہو جائے گا۔ قیصر اس خط کو پڑھ کر 1,00,000 فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا، مگر اس وقت بابک کی جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اسلامی لشکر پوری طاقت سے اس کے رصدگاہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ نوفل نے سب سے پہلے زبتر پر شبخون مارا اور وہاں کے مردوں کو جو مقابلے پر آئی قتل کر ڈالا اور عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اس کے بعد ملتیا کی طرف روانہ ہوا اور وہاں سے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا۔ معتصم کے پاس 29 ربیع الاول 223 ہجری کو زبتراہ اور ملتیا کے مفتوح و برباد ہونے کی خبر پہنچی۔ اس خبر کو بیان کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ ایک ہاشمیہ عورت کو رومی کشاں کشاں لیے جاتے تھی اور وہ معتصم معتصم پکاری جاتی تھی۔ یہ سنتے ہی معتصم لبیک لبیک کہتا ہوا تخت خلافت سے اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر کوچ کا نقارہ بجوا دیا۔ لشکر اور سرداران لشکر اور مجاہدین کا ایک گروہ کثیر معتصم کے ہم رکاب تھا۔ معتصم نے عجیف بن انبسہ اور عمر فرقانی کو تیز رو سواروں کے دستے دے کر آگے روانہ کر دیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو زبتراہ پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو اطمینان دلائیں اور رومیوں کو مار بھگائیں۔ یہ دونوں سردار زبتراہ میں پہنچے تو رومی ان کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ ان کے بعد خلیفہ معتصم بھی مع لشکر پہنچ گیا۔ وہاں خلیفہ نے معلوم کیا کہ رومیوں کا سب سے زیادہ مشہور و مضبوط اور اہم شہر کون سا ہے۔ وہاں لوگوں نے کہا کہ آج کل شہر اموریہ سے زیادہ مضبوط و مستحکم قلعہ کوئی دوسرا قلعہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ قیصر روم نوفل کی جائے پیدائش ہے۔ معتصم نے کہا کہ زبتراہ میری جائے پیدائش ہے، اس کو قیصر نے غارت کیا ہے تو میں اس کے جواب میں اس کی جائے پیدائش یعنی اموریہ کو برباد کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس قدر آلات جنگ اور سامان حرب فراہم کیا کہ اس سے پہلے کبھی فراہم نہ ہوا تھا۔ پھر اس نے مقدمت الجیش کی افسری اشناس کو دی۔ محمد بن ابراہیم بن مصب کو اس کا کمکی مقرر کیا۔ میمنہ پر اتیاح کو اور میسرہ پر جعفر بن دینار خیاط کو مقرر کیا۔ قلب کی افسری عجیف بن انبسہ کو دی۔ اس انتظام کے بعد بلاد روم میں داخل ہوا۔ ان تمام افواج کی اعلیٰ سپہ سالاری عجیف بن انبسہ کو سپرد کی۔ مقام سلوقیہ پہنچ کر نہر کے کنارے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مقام طرطوس سے 1 دن کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ خلیفہ معتصم باللہ نے افشین کو آرمینیا اور آذربائیجان کا گورنر بنا کر آرمینیا کی جانب بھیج دیا تھا۔ افشین آرمینیا سے اپنا لشکر لے کر بلاد روم میں داخل ہوا۔ لشکر اسلام کے ایک دستے نے آگے بڑھ کر مقام انگورا کو فتح کیا اور وہاں سے غلے کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے ہاتھ آیا، جس کی مسلمانوں کو سخت ضرورت تھی۔ قیصر روم نے لشکر اسلام کے آنے کی خبر سن کر مقام انگورا پر ہی مقابلہ کرنا چاہا اور یہیں ہر قسم کا سامان و غلہ فراہم کیا تھا، لیکن یہاں کی متعینہ فوج میں اس کے افسر میں اتفاقاً ناچاقی ہوئی اور فوج ناراض ہو کر پیچھے واپس چلی گئی۔ اس عرصے میں قیصر خود سرحد آرمینیا کی طرف افشین کو روکنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں سے شکست کھا کر انگورا کی طرف واپس لوٹا تو یہاں مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس حالت میں وہ مجبوراً اموریہ کی جانب متوجہ ہوا اور وہیں ہر قسم کی تیاری اور معرکہ آرائی کا سامان فراہم کر لیا۔ چاروں طرف سے فوجوں کو فراہم کر کے ہر قسم کے آلات حرب و سامان جنگ کی فراہمی میں مصروف ہو گیا۔ ادھر خلیفہ معتصم نے انگورا میں قیام کر کے افشین کا انتظار کیا۔ یہیں افشین نے حاضر ہو کر ہم رکابی کا فخر حاصل کیا۔ ماہ شعبان 223 ہجری کی آخری تاریخوں میں خلیفہ معتصم نے مع فوج مقام انگورا سے کوچ کیا۔ یہاں سے بقصد جنگ روانہ ہوا تھا تو افشین کو میمنہ پر اور اشناس کو میسرہ پر مامور کیا اور خود قلب میں رہا۔ غرض لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر شہر اموریہ کا محاصرہ کر لیا اور مورچے قائم کر کے صابات اور دبابوں کے ذریعے فصیل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ غرض 6 رمضان 223 ہجری سے آخر شوال سن 223 ہجری تک یعنی 55 روز اموریہ کا محاصرہ رہا۔ بالآخر مسلمانوں نے اموریہ کو فتح کر کے وہاں کے لوگوں کو گرفتار و قتل کر دیا۔ مال غنیمت کو معتصم نے 5 روز تک فروخت کرایا۔
پھر جو باقی بچا سب کو جلا دیا۔ پھر فوج کو حکم دیا کہ اموریہ کو مسمار کر کے زمین کے برابر کر دو۔ چنانچہ فوج نے اس کام کو انجام دے کر اموریہ کو برباد کر دیا۔ قیصر نوفل بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا تھا اور خلیفہ معتصم نے قیدیوں کو اپنے سپہ سالاروں میں تقسیم کر کے طرطوس کی جانب کوچ کیا۔ عباس بن مامون کا قتل۔ اجیف و افشین دونوں سپہ سالاروں میں رقابت تھی۔ خلیفہ معتصم اجیف کے کاموں پر اکثر نکتہ چینی کیا کرتا تھا اور افشین کے مقابلے میں اس کی بے قدری اور بے عزتی ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اجیف کی وفاداری میں فرق آ گیا اور وہ خلیفہ معتصم کے خلاف منصوبے گانٹنے لگا۔ چنانچہ بلاد روم پر چڑھائی کے وقت اس نے عباس بن مامون سے، جو اس سفر میں ساتھ تھا، کہا کہ آپ نے بڑی غلطی کی کہ معتصم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر آپ خود خلیفہ بننے کی خواہش کرتے تو تمام سرداران فوج آپ کی حمایت پر آمادہ تھی۔ عباس کو اس تحریک و ترغیب سے کچھ خیال پیدا ہوا اور اجیف نے اسی قسم کی تذکرے بار بار کر کے عباس کو خروج پر آمادہ کر لیا۔ تجویز یہ ہوئی کہ پوشیدہ طور پر اول سرداران لشکر کو ہم خیال بنایا جائے اور پھر بیک وقت معتصم، افشین اور اشناس کو قتل کر کے عباس کی خلافت کا اعلان کیا جائے۔ اس تجویز پر کاربند ہو کر اول بہت سے لشکر کو عباس کی خلافت پر آمادہ کر لیا گیا، مگر فتح اموریہ کے بعد وہاں سے واپس ہوتے ہوئے راستے میں معتصم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا۔ معتصم نے اول عباس کو بلا کر قید کر لیا اور افشین کے سپرد کر دیا۔ پھر مشع بن سہل، عمر فرغانی اور اجیف کو بھی ایک کے بعد دیگرے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اول مشع بن سہل کو قتل کر دیا گیا، پھر مقام بنج میں پہنچ کر عباس بن مامون کو ایک بورے میں بھر کر سی دیا گیا۔ اسی حالت میں دم گھٹ کر وہ مر گیا۔ پھر مقام نصیبین میں پہنچ کر ایک گڑھا کھدوایا اور عمر فرغانی کو اس میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ پھر موصل میں پہنچ کر اجیف کو بھی ایک بورے میں بھر کر سی دیا گیا، جس سے وہ دم گھٹ کر مر گیا۔ سامراہ میں داخل ہو کر خلیفہ مامون رشید کی بقیہ اولاد کو گرفتار کرا کر سب کو ایک مکان میں قید کر دیا، یہاں تک کہ وہ سب وہیں مر گئے۔ غرض اس سفر میں خلیفہ معتصم نے چن چن کر ہر ایک اس شخص کو جس پر ذرا بھی بغاوت کا شبہ ہوا قتل کر کے قصہ پاک کر دیا۔ بغاوت طبرستان۔ مازیار بن قارن رئیس طبرستان، عبداللہ بن طاہر گورنر خراسان کا ماتحت اور خراج گزار تھا۔ اس کے اور عبداللہ بن طاہر کے درمیان کسی بات پر ناراضی پیدا ہوئی۔ مازیار نے کہا کہ میں براہ راست خراج دارالخلافہ میں بھیج دیا کروں گا، لیکن عبداللہ بن طاہر کو ادا نہ کروں گا۔ عبداللہ بن طاہر اس بات کو اپنے وقار گورنری کے خلاف سمجھ کر ناپسند کرتا تھا۔ چند روز تک یہی جھگڑا رہا اور مازیار نے خراج براہ راست دارالخلافہ میں بھیجتا اور وہاں سے عبداللہ بن طاہر کے وکیل کو وصول ہوتا رہا۔ جنگ بابا کے زمانے میں افشین کو آزادانہ خرچ کرنے کا اختیار تھا اور اس کے پاس برابر معتصم ہر قسم کا سامان اور روپیہ بھجواتا رہتا تھا۔ افشین اپنی فوج کے لیے نہایت کفایت شعاری کے ساتھ سامان اور روپیہ خرچ کرتا تھا۔ باقی روپیہ اور سامان اپنے وطن اشروسنا یعنی علاقہ ترکستان کو روانہ کر دیتا تھا۔ یہ سامان جو آذربائیجان سے بھیجا جاتا تھا خراسان سے ہو کر گزرتا تھا۔ عبداللہ بن طاہر کو جب یہ معلوم ہوا کہ افشین برابر اپنے وطن کو سامان رسد، سامان حرب اور روپیہ بھجوا رہا ہے تو اسے شبہ پیدا ہوا۔ اس نے ان سامان لے جانے والوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور تمام سامان و روپیہ چھین کر اپنے قبضے میں رکھا اور افشین کو لکھ بھیجا کہ آپ کے لشکر سے کچھ لوگ اس قدر سامان لیے جا رہے تھے، میں نے ان کو گرفتار کر کے قید کر دیا ہے اور سامان اپنی فوج میں تقسیم کر دیا ہے، کیونکہ ترکستان پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہوں۔ اگرچہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم چور نہیں ہیں اور اپنے آپ کو آپ کا فرستادہ بتایا، لیکن ان کا یہ بیان قطعاً غلط اور جھوٹ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ چور نہ ہوتے تو آپ مجھ کو ضرور اطلاع دیتے۔ اس خط کو دیکھ کر افشین بہت شرمندہ ہوا اور عبداللہ بن طاہر کو لکھا کہ وہ لوگ چور نہیں ہیں بلکہ میرے ہی فرستادہ تھی۔ عبداللہ بن طاہر نے افشین کے اس خط کو دیکھ کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا، مگر سامان جو ان سے چھینا تھا وہ نہیں دیا۔ اس امر کی ایک خفیہ رپورٹ عبداللہ بن طاہر نے خلیفہ معتصم کے پاس بھی بھیج دی، جس پر بظاہر خلیفہ معتصم نے کوئی التفات نہیں کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ افشین اپنی ریاست و سلطنت اشروسنا میں قائم کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ پیشتر سے تیاری کر رہا تھا۔ جب افشین جنگ بابک سے فارغ ہو کر سامراہ میں واپس آیا تو اسے توقع تھی کہ
خلیفہ معتصم مجھ کو خراسان کی گورنری عطا کرے گا اور اس طرح مجھ کو بخوبی موقع مل جائے گا کہ میں اپنی سلطنت و حکومت کے لیے بخوبی تیاری کر سکوں۔ لیکن خلیفہ معتصم نے اسے آرمینیا اور آذربائیجان کی حکومت پر مامور کیا اور امید خراسان کا خون ہو گیا۔ اس کے بعد ہی جنگ روم پیش آ گئی۔ افشین کو اس لڑائی میں بھی شریک ہونا پڑا، مگر اس جنگ میں معتصم خود موجود تھا اور اس نے ابتدا میں اگر کسی کو سپہ سالار اعظم بنایا تو وہ عجیب تھا، جو اپنے آپ کو افشین کا مد مقابل اور رقیب سمجھتا تھا۔ عجیب کا جو انجام ہوا وہ اوپر گزر چکا ہے۔ اب افشین نے ایک اور تدبیر سوچی، وہ یہ کہ مازیار حاکم طبرستان کو پوشیدہ طور پر ایک خط بھیجا اور عبداللہ بن طاہر کے مقابلے پر ابھارا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: دین زرتشتی کا کوئی ناصر و مددگار میرے اور تمہارے سوا نہیں ہے۔ بابک بھی اسی دین کی حمایت میں کوشاں تھا، لیکن وہ محض اپنی حماقت کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوا اور اس نے میری نصیحتوں پر مطلق توجہ نہ کی۔ اس وقت بھی ایک ذری موقع حاصل ہے، وہ یہ کہ تم علم بغاوت بلند کرو۔ یہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے میرے سوا یقیناً کسی دوسرے کو مامور نہ کریں گے۔ اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ طاقتور اور زبردست فوج ہے۔ میں تم سے سازش کر لوں گا اور ہم دونوں متفق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے مقابلے پر مغاربہ، عرب اور خراسانیوں کے سوا اور کوئی نہ آئے گا۔ مغاربہ کی تعداد بہت ہی قلیل ہے، ان کے مقابلے کے لیے ہماری فوج کا ایک معمولی دستہ کافی ہوگا۔ عربوں کی حالت یہ ہے کہ ایک لقمہ ان کو دے دو اور خوب پتھروں سے ان کا سر کچل دو۔ خراسانیوں کا جوش دودھ کا سا ابال ہے، اٹھا اور فرو ہو گیا۔ تھوڑے سے استقلال میں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر تم ذرا ہمت کرو تو وہی دین مذہب جو ملوک عجم کے زمانے میں تھا پھر قائم و جاری ہو سکتا ہے۔ مازیار اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ رعایا سے 1 سال کا پیشگی خراج وصول کر کے سامان حرب کی فراہمی اور قلعوں کی مرمت و درستی سے فارغ ہو کر بڑی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو بیٹھا۔ عبداللہ بن طاہر کو جب مازیار کی بغاوت و سرکشی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے چچا حسن بن حسین کو ایک لشکر کے ساتھ اس طرف بھیجا۔ ادھر معتصم کو اس بغاوت کا حال معلوم ہوا تو اس نے دارالخلافہ اور دوسرے مقامات سے عبداللہ بن طاہر کی امداد کے لیے فوجوں کی روانگی کا حکم صادر کیا، مگر افشین کو اس طرف جانے کا حکم نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مازیار گرفتار ہو کر عبداللہ بن طاہر کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ عبداللہ بن طاہر نے اسے معتصم کی خدمت میں روانہ کر دیا اور معتصم نے اسے جیل خانے بھیج دیا۔ حسن بن حسین نے جب مازیار کو گرفتار کیا تھا تو اتفاق سے افشین کا مذکورہ اور اس کے علاوہ اسی مضمون کے اور بھی خطوط جو افشین نے مازیار کے پاس بھیجے تھے مازیار کے پاس سے برآمد ہوئے۔ عبداللہ بن طاہر نے یہ خطوط بھی خلیفہ معتصم کے پاس بھیج دیے تھے، مگر خلیفہ نے ان خطوط کو لے کر اپنے پاس بحفاظت رکھ لیا اور بظاہر کوئی التفات اس طرف نہیں کیا۔ یہ واقعہ 224 ہجری کا ہے۔ بغاوت کردستان۔ ادھر طبرستان کی بغاوت ابھی فرو نہ ہونے پائی تھی کہ نواح موصل میں جعفر بن فہر نامی ایک کرد نے کردوں کا ایک گروہ کثیر اپنے گرد جمع کر کے علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس صوبے کی سرحد اگرچہ صوبہ آذربائیجان اور آرمینیا سے ملتی تھی، مگر معتصم نے عبداللہ بن سعید بن انس کو جعفر کی سرکوبی پر مامور کیا اور افشین کو اس مہم پر نہیں بھیجا۔ عبداللہ بن سعید نے پہنچ کر صف آرائی شروع کر دی۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ 224 ہجری کے ختم ہونے پر بھی ختم نہ ہوا۔ آخر معتصم نے اپنے ایک سپہ سالار ایتاق کو نہایت زبردست لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور جعفر بن فہر لڑائی میں مارا گیا، اس کے ہمراہی گرفتار و مقتول ہوئے۔ یہ بغاوت بھی غالباً افشین کے اشارے سے ظہور میں آئی تھی جو 225 ہجری میں ختم ہوئی۔ بغاوت آرمینیا اور آذربائیجان۔ افشین اپنے ایک رشتہ دار کو جس کا نام منکجور تھا اپنا قائم مقام بنا کر اور آذربائیجان کی حکومت سپرد کر کے خود دارالخلافہ میں سکونت پذیر تھا۔ منکجور کو آذربائیجان کے کسی قصبے میں ایک خرمی کا بہت سا خزانہ مل گیا۔ منکجور نے اس کی اطلاع خلیفہ کو نہیں کی اور خود اپنا قبضہ کر لیا۔ معتصم کے پرچہ نویس نے اس کی اطلاع معتصم کو کر دی۔ منکجور کو اس کا حال معلوم ہوا تو وہ پرچہ نویس کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ پرچہ نویس نے باشندگان اردبیل سے پناہ طلب کی۔ اہل اردبیل نے منکجور کو اس حالت سے باز رکھنا چاہا تو وہ ان کے بھی درپے قتل ہو گیا۔ خلیفہ معتصم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے منکجور کی معزولی کا فرمان افشین کے پاس بھیج دیا اور بغا کبیر کو بجائے منکجور کے
مع فوج آذربائیجان کی طرف کر دیا۔ منقجور یہ سن کر کہ میں معزول ہو گیا ہوں اور میرے بجائے بغا کبیر آ رہا ہی، بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اردبیل سے نکل کر ماریکا آرا ہوا۔ اس لڑائی میں منقجور کو شکست ہوئی اور بغا نے آگے بڑھ کر اردبیل پر قبضہ کر لیا۔ منقجور فرار ہو کر آذربائیجان کے کسی ایک قلعے میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہا۔ قریباً 1 مہینہ قلعہ بند رہا۔ آخر اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے بحالت غفلت اسے گرفتار کر کے بغا کبیر کے سپرد کر دیا۔ بغا کبیر اس کو لیے ہوئے سامرا میں واپس آیا اور خلیفہ معتصم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ نے اسے جیل خانے بھجوا دیا۔ افشین کی ہلاکت۔ مندرجہ بالا واقعے سے افشین کے متعلق خلیفہ معتصم کا شبہ اور بھی زیادہ یقین میں بدل گیا، اور افشین کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ خلیفہ مجھ سے بدگمان ہو گیا ہی۔ چنانچہ افشین نے دارالخلافہ سے نکلنے اور بھاگ جانے کی تدبیریں سوچنی شروع کر دیں۔ اول اس نے ارادہ کیا کہ میں خود اپنے صوبہ آذربائیجان و آرمینیا کی طرف جا کر وہاں سے بلاد خزر کی طرف ہوتا ہوا اپنے وطن اشروسنا یعنی ماوراء النہر چلا جاؤں گا، لیکن اس ارادے میں اس لیے کامیابی نہ ہوئی کہ خلیفہ معتصم نے منقجور کی جگہ خود اپنی طرف سے افشین کا قائم مقام تجویز کر کے بھیج دیا تھا، اور افشین جانتا تھا کہ آذربائیجان میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آخر اس نے ارادہ کیا کہ میں خلیفہ اور تمام اراکین و سرداران سلطنت کی ضیافت کروں، تمام دن ان لوگوں کو کھانے پینے میں مصروف رکھوں اور شام ہوتے ہی نکل جاؤں اور پھر کسی کے ہاتھ نہ لگوں۔ اس سلسلے میں وہ کوئی مستقل رائے قائم نہ کرنے پایا تھا کہ اتفاقاً اس کو اپنے رازدار خادم پر کسی وجہ سے غصہ آیا اور اس کو سخت سست کہا۔ اس خادم نے فوراً ایتاخ کے پاس آ کر افشین کے تمام ارادوں کی اطلاع کر دی۔ ایتاخ اسی وقت اس خادم کو لے کر خلیفہ معتصم کے پاس آیا اور کہا کہ افشین فرار ہونے کی تیاری کر رہا ہے، اور معتصم نے اسی وقت افشین کو طلب کیا اور درباری لباس اتروا کر قید خانے میں بھجوا دیا اور کسی قسم کی کوئی بےتابی ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد خلیفہ معتصم نے فوراً عبداللہ بن طاہر گورنر خراسان کو لکھا کہ تم فوراً افشین کے بیٹے حسن بن افشین کو، جو ماوراء النہر کے علاقے کا والی اور اشروسنا میں مقیم ہے، گرفتار کر کے بھیج دو۔ حسن بن افشین اکثر نوح بن اسد والی بخارا کی شکایت کیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن طاہر نے حسن بن افشین کو لکھا کہ ہم نے بخارا کی حکومت بھی تمہیں سپرد کر دی ہے، تم بخارا میں جا کر اور ہمارا یہ حکم دکھا کر نوح بن اسد سے بخارا کی حکومت کا چارج لے لو۔ حسن بن افشین اس تحریر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوراً بخارا کی طرف چل دیا۔ عبداللہ بن طاہر نے نوح بن اسد والی بخارا کو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ہم نے اس بہانے سے حسن بن افشین کو تمہارے پاس بھیجا ہے، تو اسے بخارا میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لینا اور گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ اس ترکیب سے حسن بن افشین گرفتار ہو کر مرو میں عبداللہ بن طاہر کے پاس آیا۔ عبداللہ بن طاہر نے اسے معتصم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب حسن بن افشین گرفتار ہو کر آ گیا تو خلیفہ معتصم نے اپنے وزیر اعظم محمد بن عبد الملک، قاضی احمد بن ابی داؤد، اسحاق بن ابراہیم اور دوسرے اراکین سلطنت کی ایک جماعت مرتب کر کے حکم دیا کہ تم سب مل کر افشین کے معاملے میں تحقیقات کرو اور وہ جس سزا کا مستحق ہو وہی سزا اسے دو۔ اگرچہ خلیفہ معتصم اپنے حکم سے اسے فوراً قتل کرا سکتا تھا، لیکن اس میں اندیشہ تھا کہ کہیں درپردہ بعض سردار اس کے شریک سازش نہ ہوں، لہٰذا اس نے یہ نہایت ہی عاقلانہ روش اختیار کی۔ اس طرح افشین کے قتل پر فوج میں کسی قسم کا جوش معتصم کے خلاف پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ معتصم افشین کی بدنیتی سے خوب واقف ہو چکا تھا، اور جنگ بابک کے دوران ہی اس کو اس بات کی اطلاع ہو چکی تھی کہ افشین اپنے بیٹے کے پاس، جس کو وہ پہلے سے اپنے وطن اشروسنا کا عامل مقرر کرا چکا ہے، شاہی مال و اسباب چرا کر اور چھپا کر بھجوا رہا ہے۔ لیکن اس وقت افشین ایک ایسے دشمن کے مقابلے پر مارکا آ رہا تھا جو 20 سال سے مغلوب نہ ہو سکا تھا، لہٰذا معتصم بالکل خاموش رہا۔ جنگ بابک کی کامیابی کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، لہٰذا جنگ بابک کے بعد افشین کو انعام و اکرام سے محروم رکھنا اور اس کی بددیانتی کا مواخذہ کرنا خود خلیفہ معتصم کے لیے زہر کا حکم رکھتا تھا، اور اس کی بدنامی اور قدردانی کی شہرت کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ نیز یہ کہ افشین کی نسبت اصلاح کی بھی توقع تھی، مگر افشین کے خطوط اور طرز عمل نے اس کی غداری کو ثابت کر دیا، تو معتصم کے لیے یہی مناسب تھا جو اس نے کیا تھا۔
وزیر اعظم اور دوسرے سرداروں کی مجلس نے افشین کے مقدمے کو بڑی احتیاط اور باقاعدگی کے ساتھ سننا اور تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ قید خانے سے روزانہ افشین اس کچہری میں لایا جاتا اور اس کی موجودگی میں گواہوں کے بیانات و ثبوت کے کاغذات پیش کیے جاتے۔ مازیار جو اب تک قید میں تھا افشین کے سامنے لایا گیا۔ افشین کے خطوط افشین کو دکھائے اور سنائے گئے۔ افشین نے سب کا اقرار کیا اور مازیار نے بھی صاف صاف حقیقت بیان کر دی۔ پھر افشین سے متعلق وہ باتیں پیش ہو گئیں جن سے اس کا منافق ہونا ثابت ہوا، مثلاً اس کا قرآن، مساجد اور ائمہ مساجد کی بے حرمتی کرنا، زرتشتی صحیفوں کی روزانہ تلاوت کرنا اور ان کو ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھنا، اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل رہ کر نمازیں بھی ادا کرنا، شعائر اسلامی پر عمل کرنا۔ غرض نہایت پختہ، قطعی اور یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ افشین دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور حکومت اسلامیہ کا تختہ الٹ کر مجوسی سلطنت قائم کرنے کی تدابیر میں مصروف و منہمک تھا۔ اس مقدمے کی سماعت نہایت اطمینان کے ساتھ ختم ہوئی اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مازیار کے 400 درے لگائے جائیں اور افشین کو سزائے موت دی جائے۔ چنانچہ مازیار 400 درے برداشت نہ کر سکا اور اسی سزا سے مر گیا اور افشین کو سولی دے دی گئی اور عبرت کے لیے اس کی لاش منظر عام پر لٹکا دی گئی۔ یہ واقعہ ماہ شعبان 226 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ افشین کی جگہ اسحاق بن یحییٰ بن معاذ کو سپہ سالار کی خدمت سپرد کی گئی۔ معتصم کی وفات۔ افشین کے خطرے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد خلیفہ معتصم باللہ نے اپنے ممالک مقبوضہ کی سرحدات کی جانب سے اطمینان حاصل کیا، اور جب تحقیق ہو گیا کہ اب کسی قسم کا خطرہ بدامنی اور بغاوت کا خطرہ باقی نہیں، تو اس نے کہا کہ جب تک بنو امیہ بادشاہ اور خلیفہ رہے ہم کو مطلق بادشاہی اور حکومت سے حصہ حاصل نہ ہوا، لیکن ہم کو خلافت حاصل ہوئی تو بنو امیہ کی حکومت و سلطنت پھر بھی اندلس میں قائم ہے، لہٰذا اب مجھ کو دیار مغرب کی طرف فوج کشی کر کے اندلس کی حکومت بنو امیہ سے چھین لینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خزانہ اور اخراجات جنگ اور خرچ سفر کا اندازہ کرایا اور اندلس پر فوج کشی کی تیاری شروع کر دی۔ انہی ایام میں خبر پہنچی کہ ابو حرب یمانی نے، جو فلسطین میں سکونت پذیر تھا اور اپنے آپ کو بنو امیہ کے خاندان سے بتاتا تھا، اس نے اپنے گرد 1,00,000 آدمی جمع کر لیے ہیں اور علم بغاوت بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ابو حرب جو فلسطین میں رہتا تھا ایک روز کہیں باہر گیا ہوا تھا کہ ایک لشکری اس کے مکان میں اترنے اور قیام کرنے پر آمادہ ہوا۔ عورتوں نے اسے منع کیا، لشکری نے عورتوں کو مارا اور زبردستی مکان کے مردانہ حصے میں قیام کر دیا۔ ابو حرب جب باہر سے آیا اور اس لشکری کے زیادتی کا حال سنا تو لشکری پر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا اور خود حکام وقت کے خوف سے بھاگ کر علاقۂ اردن کے پہاڑوں میں چلا گیا، اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈال کر اور دیہاتیوں میں واز و پند کا سلسلہ جاری کر دیا۔ لوگ اس کے معتقد ہوتے گئے۔ اس نے اپنے واز و نصیحت میں خلیفہ وقت کے معائب بھی بیان کر دیے۔ اس طرح 1,00,000 آدمی اس کے معتقد ہو گئے اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر خلیفہ وقت کے خلاف جنگ کرنے پر مستعد ہو گئے۔ معتصم نے رجا بن ایوب کو 1,000 سوار دے کر اس کی سرکوبی پر مامور کیا، لیکن رجا بن ایوب نے ابو حرب کے ہمراہیوں کی کثرت سے مروب ہو کر لڑائی کے چھیڑنے میں تعامل کیا اور اس بات کا انتظار کرنا مناسب سمجھا کہ کاشتکاری اور زراعت کے کاموں کا زمانہ آ جائے اور ابو حرب کے ہمراہی، جو عموماً زراعت پیشہ لوگ ہیں، اپنے کھیتوں کی طرف متوجہ ہو کر منتشر ہو جائیں تو پھر حملہ کروں گا۔ اسی حالت میں 20 ربیع الاول 227 ہجری کو خلیفہ معتصم باللہ نے وفات پائی اور بنو امیہ کے ساتھ زور آزمائی کا ارادہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ خلیفہ معتصم کے بعد اس کا بیٹا واسق باللہ عباسی آرائے سلطنت سے اگلا خلیفہ مقرر ہوا اور لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ معتصم کے جنازے کی نماز واسق باللہ نے پڑھائی اور سامرا میں اس کو دفن کیا۔ خلافت معتصم کی خصوصیات۔ خلیفہ معتصم چونکہ خود پڑھا لکھا آدمی نہ تھا، اس لیے اس کے عہد خلافت میں وہ علمی سرگرمیاں جو ہارون اور مامون کے زمانے میں زور و شور سے شروع ہو کر ترقی پذیر ہوئی تھیں، مدھم پڑ گئی تھیں۔ معتصم کو فتوحات ملکی اور جنگ و پیکار کا زیادہ شوق تھا۔ اس کے زمانے میں روم، بلاد خزر، ماوراء النہر، کابل اور سیستان وغیرہ کی طرف خوب فتوحات حاصل ہوئیں
قیصر روم پر اس نے زبردست ضرب لگائی کہ اب تک مسلمانوں کی طرف سے ایسی ضرب نہیں لگائی گئی تھی۔ جنگ روم اور فتح اموریہ میں معتصم باللہ نے 30,000 رومیوں کو قتل اور 30,000 کو گرفتار کر کے رومیوں کو بے حد خوفزدہ بنا دیا تھا۔ جتنے بادشاہ معتصم کے دروازے پر جمع ہوئے اس قدر کسی خلیفہ کے دروازے پر جمع نہ ہوئے تھی۔ معتصم کو عمارت بنانے کا بہت شوق تھا۔ 1000 دینار روزانہ اس کے باورچی خانے کا خرچ تھا۔ معتصم کو ترکی غلاموں کے خریدنے اور ان کی جمعیت بڑھانے کا خاص شوق تھا۔ اس نے اپنے خاص ترکی غلاموں کی بڑی بڑی سپہ سالاریاں سپرد کر رکھی تھیں۔ اس کے زمانے میں ترکوں نے بہت ترقی کی اور وہ بہت جلد شائستہ اور ذی حوصلہ بن کر اولو العزم دکھانے لگے تھے۔ بظاہر معتصم نے ترکی فوجوں کے بڑھانے اور ترکوں کو ترقی دینے میں خراسانیوں کا زور گھٹانا چاہا تھا، جو اس سے پہلے عربوں کے زور کو گھٹا اور مٹا چکے تھے، لیکن بعد میں یہی ترک خلافت عباسیہ کی بربادی کا معجب ہوئے۔ معتصم سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے ایک تیسری قوم کو زندہ طاقتور بنا دیا، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ وہ عربوں کو کسی قدر سہارا دے کر پھر خراسانیوں کا مد مقابل بنا دیتا، لیکن چونکہ اس کے باپ دادا شروع ہی سے عربوں کو اپنا دشمن سمجھتے اور خراسانیوں کو قابل اعتماد سمجھ کر عربوں کو ناقابل اعتماد سمجھتے رہے تھے، لہٰذا اسے ضرورت نہ ہوئی کہ وہ اپنے خاندان کی قدیمی راہ عمل کو بکلی درہم برہم کر دے۔ معتصم باللہ خراسانیوں کی بغاوتوں اور سازشوں کے حالات بھی سن چکا تھا اور جانتا تھا کہ اس کے باپ دادا کو کس طرح خراسانیوں کی سازش کا بار بار مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ نیز یہ بھی جانتا تھا کہ الویوں کو جو ہمارے قدیمی رقیب ہیں، خراسانیوں اور عربوں دونوں میں رسوخ حاصل ہے اور دونوں سے وہ ہمارے خلاف قوت و امداد حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے معتصم نے اگر ایک قوم کو جس پر الویوں کا اثر نہ تھا طاقتور بنایا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اس تیسری قوم یعنی ترکوں کو ابھی تک اسلام سے بوجہ اپنی جہالت و وحشت کے کوئی انس اور قومی تعلق پیدا نہ ہوا تھا۔ ترکوں کو مغلوب و محکوم تو عرصہ دراز سے بنایا جا چکا تھا، لیکن ان میں اسلام کی اشاعت کما حقہ نہیں کی گئی تھی، جس کا ایک سبب یہ تھا کہ ترکوں کے علاقے پر جس کو ماوراء نہر کہا جاتا تھا عموماً ترک سردار ہی با اختیار رئیسوں کی طرح حکومت کرتے اور حکومت اسلامیہ کو خراج ادا کرتے تھے۔ ان نو مسلم ترکوں نے ایکایک ترقی کر کے جب دیکھا کہ خلافت اسلامیہ کی سب سے بڑی زبردست فوج ہم ہی ہیں، تو وہ خلافت اسلامیہ کا تختہ الٹ دینے کے خواب دیکھنے لگے، جیسا کہ افشین کے حالات سے ثابت ہے کہ خلیفہ معتصم اگرچہ جاہل تھا مگر عاقل تھا۔ اس نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنے اور طاقتور بنانے کا جو طرز عمل اختیار کیا تھا، اس کی خرابی کو دور کرنے اور خرابی کو مٹا دینے کی اس میں پوری قابلیت موجود تھی۔ اسی لیے اس کے سامنے ترکوں کے ہاتھ سے حکومت اسلامیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اگر اس کے جانشین بھی اسی قابلیت کے ہوتے یا معتصم کو زیادہ مدت تک خلافت و حکومت کا موقع ملتا تو یہ خرابیاں جو بعد میں پیدا ہوئیں پیدا نہ ہو سکتیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ اصل خرابی اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ مسلمانوں میں حکومت اسلامیہ کے لیے وراثت کی لعنت کو تسلیم کر لیا گیا تھا اور باپ کے بعد بیٹے کا حقدار خلافت ہونا مانا جاتا تھا۔ اس بدعت نے اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچایا اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے بھلا دینے نے مسلمانوں کو یہ دن دکھایا۔ بہرحال معتصم کی خلافت کے زمانے سے ترکوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ معتصم کو خلیفہ مسمن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ 8 کے عدد کو خصوصی تعلق تھا۔ معتصم خلیفہ ہارون رشید کی 8ویں اولاد تھا۔ وہ سن 180 یا بقول دیگر 178 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ ان دونوں سنوں میں 8 کا عدد موجود ہے۔ وہ سن 218 ہجری میں تخت نشین ہوا، یہاں بھی 8 کا عدد موجود ہے۔ معتصم خلفائے عباسیہ میں 8واں خلیفہ ہے۔ اس نے 48 سال کی عمر پائی، 8 لڑکے اور 8 لڑکیاں چھوڑیں۔ اس کا تالِ پیدائش برج عقرب تھا جو 8واں برج ہے۔ اس نے 8 برس 8 مہینے اور 8 دن خلافت کی۔ اس نے 8 گھر تعمیر کرائے، 8 بڑی بڑی لڑائیاں فتح کیں، 8 بادشاہ اس کے سامنے دربار میں حاضر کیے گئے۔ افشین، اجیف، عباس، بابک اور مازیار وغیرہ 8 بڑے بڑے دشمنوں کو اس نے قتل کرایا۔ 8 لاکھ دینار، 8 لاکھ درہم، 8000 گھوڑے، 8000 غلام، 8000 لونڈیاں اس نے ترکے میں چھوڑیں۔ ماہ ربیع الاول کے 8 دن باقی تھے کہ فوت ہوا۔
مسئلہ خلق قرآن کا خبط اسے بھی مثل مامون رشید کے تھا، اور اس غیر اہم مسئلے کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ رہنے سے اکثر علماء کو اس کے ہاتھ سے تکلیفیں پہنچیں۔ یہ عیب اس میں نہ ہوتا تو اس کو خاندان عباسیہ کا سب سے بڑا خلیفہ کہا جا سکتا تھا۔ اس کے زمانے میں خلافت عباسیہ کی شوکت اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی تھی، جس کے بعد اس میں زوال و اضمحلال کے علامات نمایاں ہوتے گئے۔